اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی الحمدللہ سبحان اللہ تعالی الحمدللہ نحمده ونستعینه سبحان اللہ تعالی ونستغفره وقت کی قلت کے پیش نظر اپنی تمام باتوں کو مختصر کرتے ہوئے اللہ رسول کی ہر حمد اور ہر ثنا اور ہر درود و سلام کے بعد مشاقہ الہی و رسول بڑا آسان سا مسئلہ ہے. جب بھی ہم اپنی کسی بات کو پیش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو جو بات وہاں سیدھی ہو جائے، صاف ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ بات ٹھیک ہے. اگر وہاں سے وہ واپس پلٹتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا اپنا فہم کتنا ہے، یہ بھی
پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی توجیحات کافی طویل ہیں. تیسرا کام کر رہی جن کی توجیحات میں کو کام کر دیں کو اور کام کر دیں کہ جن کی توجیحات جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. مطلب وہ ہر شخص اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. علم اور فہم کی دنیا بڑی وسیع ہے. ناقص علم والا بعض اوقات کسی ایک چھوٹی سی دلیل کو اپنے لیے دلیل اور حجت سمجھتا ہے, وہ یہاں سے مارا جاتا ہے اور گمراہی یہیں سے پیدا ہوتی ہے. سمجھدار یا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے سے بڑے صاحبان علم کو فالو کرتا ہے اور حق اور سچ کو تسلیم کرتا ہے. یہ ایک لمبا لیکچر ہے, اس پر گفتگو نہیں کرنی. بات ہماری یہ ہے کہ بھئی اسی اللہ نو مننے ہیں, اسی رسول اللہ نو مننے ہیں, اسی ولیاں نو مننے ہیں, کیا اسی صحیح ہیں یا غلط. بڑی آسان سی بات ہے. پچھلی بار میں نے ایک سوال آپ پہ چھوڑا تھا جب میرے بیان کا اختتام ہو رہا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرا یہ سوال ہے اور سوال کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا. ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں, بیان کرنے سے کتراتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں وہ قاصر ہے, بعض اوقات بولنے والوں کا اپنا فہم ناقص ہے. تو سوال بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب سوال کرنے کا شعور ہو, اور جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب جواب دینے کا فہم ہو. تو دونوں طرف, اس طرف شعور چاہیے اور اس طرف فہم چاہیے. یعنی سوال کے لیے شعور اور جواب کے لیے فہم کا فہم کامل, تب جا کے کسی بھی بات کا نتیجہ دو صحیح ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ جنہیں اللہ نے منیا, نبی پاک نے بھی مان لیا, کیا وہ بندہ کسی اللہ دے ولی دا دشمن ہو جائے یا سرے تو ولایت کا انکار کر دے؟ دو الگ الگ جہتیں اس کا تقریر ہے الگ الگ موضوع پر, اور یہ آدھے گھنٹے میں ہو نہیں سکتی. کوشش کروں گا اپنی بات کو سمجھاؤں. اور میرے پاس ایک سوال بھی ہے, وہی ہمارا بچہ ہے, اس نے مجھے وہ دیا ہوا ہے, تو اس کو بھی جواب کو میں 5 منٹ بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اینڈ پہ وہ جواب بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ کو بھی مانتا ہے, لیکن اولیاء اللہ کا انکار کرتا ہے. کیا ایسے بندے کے بارے میں اللہ اور رسول کے قرآن میں کیا اشارہ ہے؟ بڑے سیدھا سا جواب ہے. سوال سمجھ آ گیا, دماغ گل آ گئی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں ہمیں اللہ رسول کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں ہے, کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے, کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لوگ اکثر سن کے ایسے سارے لا کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے خود ہم جو قرآن اور اللہ رسول کا ارشاد سکھاتے ہیں یہ انہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں, بدقسمتی سے. کیونکہ ہمیں فیڈ بیک کہاں سے ملتا ہے؟ درباروں سے. تو درباراں دے کی ہوندا سوائے قوالیاں تے ڈھول تے دھمال اور لنگر کھانا پانی, کیونکہ تسی بھوکھی قوم ہو, تسی کہڑا گھر کدی روٹی کھادی ہے. اس کے سوا آپ کو وہاں سے دین کیا ملنا ہے؟ یعنی جہاں سے دین سکھایا جانا وہاں دین نہیں ہے. تو یہ الگ تقریر الگ پریشانی ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت جو ہے, اور یہ میں بدقسمتی سے کہتا ہوں کہ سنیو تواڈے مزار آباد نہیں لیکن تواڈیاں مسجداں ویران نہیں. اس گل تے غور کریو, یہ گل کہن واسطے بھی دلیل چاہیے. کیونکہ تواڈے ذہن چ کوئی دربار تے جان دا ثواب ہوتا ہے کہ اللہ دے کول جانا تانوں کیڑا فائدہ ہے؟ اس گل تو نہیں ہٹ جاؤ, یہ بھی پیڑی عادت ہے, یہ بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. سنیے اب یہ سوال ہے کہ بھئی اللہ کو مانا, رسول کو مانا, اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے. اس میں پھر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, جڑے سرے پہ انکار کر دیں گے, وہ ائمہ کا بھی انکار کرتے ہیں, اولیاء اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس سوال کا جواب اپنے پاس سے نہیں دینا, اپنے علم سے نہیں دینا, جواب دینا ہے اللہ کے قرآن سے, تاکہ کوئی شکوہ نہ رہ جائے کسی کو. اس کے بعد پھر نام ماننے والے کا اپنا ایمان ہے بھائی, وہ جانے اس کا خدا جانے, وہ دی قبر جانے, وہ دی موت جانے, سانوں کی. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو مان تو لیتا ہے لیکن انڈر گراؤنڈ نہیں مانتا. کیا میں نے کہا؟ مان تو لیتا ہے جو نہیں مانتا. مثال کے طور پہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک کو صحیح نہیں مانتے, مثال ہم کہہ رہے ہیں, آپ ان سے کسی پاس بیٹھ کے پوچھیں وہ کہیں گے ایسی تو ہٹ تو زیادہ صحیح مانتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ لوگ ہوں گے.
اسی طرح ایک طبقہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے لیکن اندر سے ولیوں کو نہیں مانتا. میں تھوڑی جی ضرورت میں گل کہنے لگا کیونکہ میں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھی. میں نہیں سمجھتا خیر اس کی ضرورت ہے, کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے. یعنی جیویں بعض لوگ نبی نو اتوں من کے تے نبی دے دشمن ہوندے نے, ایویں بعض لوگ ولی نو اتوں من کے تے اندروں ولی دے دشمن ہوندے نے. یہ پرابلم موجود ہے. کوئی نقطہ سمجھ میں آیا, دماغ میں کوئی گل؟ اب ہم نے ان سب سوالوں کا جواب سننا ہے قرآن سے. ذرا سنیے. دنیا میں کسی بھی انسان کو ماننے کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے اطاعت. کیا ہوتا ہے بولیے؟ اطاعت. لفظ بولنا پسند کریں گے؟ اطاعت. اطاعت, اطاعت نہیں, اطاعت. الف کے نیچے زیر ہے. اطاعت. سب سے بڑا ماننے کا درجہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی اطاعت کر لی جائے. اس سے بڑا کسی کو ماننے کا کہ جی اسی انہوں ماننے ہیں, دلوں ماننے ہیں, اندروں ماننے ہیں, اوجڑی تو ماننے ہیں, تھلی تو ماننے ہیں, گوڈیاں تو مانتے ہیں, گٹیاں تو مانتے ہیں. یہ سارے لفظ چھوٹے ہیں. ان سب لفظوں پہ ایک لفظ بھاری ہے کہ بھائی آپ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی بات ختم ہو جاتی ہے. اور غور کیجئے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے جہاں بھی مطالبہ فرمایا, مختلف قسم کے کلمات فرمائے, اور ہم سے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو, جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے, تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے, اس کو سماعت فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے قیدی پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں یہ ہم سے کیا ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا تو ایمان والے ہو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. کون ہے اللہ کی اطاعت کرو. اچھا, بہت سارے لفظ ہیں جڑے منن دے وچ ہی بولے جاندے نے. مثال طور تے اسی پنجابی ترجمہ کرتے ہیں پھر اللہ نو منو. کون ہے؟ اللہ نو منو. مانو کا بھی عربی موجود ہے, مطلب کسی نے منی دے دی عربی کی کہی دی ہے, وہ تسلیم دے معنی چاہتا ہے, تسلیم کر لینا. یہ لفظ تسلیم بھی عربی ہی ہے, یہ پنجابی ہے, اردو لفظ نہیں ہے گا. اور کل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف واقعات سننے والی قوم میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن سنیے, قرآن سمجھیے, باقی واقعات ہمیں 1 لاکھ آتے ہیں, لیکن مسئلہ سمجھیے. اگر آپ کو اللہ کے قرآن کے نہیں آپ کو ہدایت دی, آپ کی گمراہی کے بڑے چانس ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ 20-20 سال ہم لوگوں پہ محنت کرتے ہیں. یہ سعودی عرب دے کو پھیرا پا کے ہوتے رہتے ہیں, ہاتھ کر کے نماز پڑھتے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹھ کے دین نہیں سیکھا. کیا بنا؟ ایک پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی سوال ہے تو وہ سوال ہم تک پوچھ کر اس کا ازالہ نہیں کیا کہ جی یہ سوال ہے, یہ سوال کا کی جواب ہے, تو الحمدللہ تعالی ہمارا کام, ہم بیٹھے آپ کی خدمت کے لیے, ہمارا کام یہ. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ رب نو منو, تسلیمہ کا لفظ یوز نہیں کیا, اور قسم کے لفظ استعمال نہیں کیا, حالانکہ آمنو میں خود ایمان میں ماننا شامل ہے. مطلب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے منی جاؤ تو عجیب کر دیں, اور بولو تو صحیح. بھائی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جڑا پہلی تے امانت ہے انہوں کیوں آکھا جاتا بھی تو اطاعت کر؟ کیونکہ جڑا ایمان لے, ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو اطاعت کرنے والا ہو. تو جڑا اطاعت نہ کرے تو وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں. یہ مطلب بھی کوئی گل ہے جی سمجھنے والی ہے. فرمایا تو ایمان لے آیا ہے لیکن اجے ایمان لے کے آ جہدے وچ اطاعت ہوئے, جس میں کیا ہو بولو اطاعت ہو. اس کا مطلب ہے ماننے کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہوا؟ اطاعت. پھر بولو اطاعت, کہ اللہ کی اطاعت کرو. ایک ذات ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ مومنہ تے لازم ہے کہ وہ اللہ دی اطاعت کرے. بولو اللہ دی اطاعت کرے. مسئلہ سیدھا ہو گیا کہ اللہ کو مانے بغیر گزارا نہیں. دوسری بات, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو.
اچھا اب یہاں بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب چاہیے تھا یہاں بات ختم ہو جاتی. کیا بات ہے؟ بے شک پوچھی وہ یہاں بات ختم ہو جائے گی. مطلب گل ختم ہو جاتی. اللہ رسول تو بعد کہانی کوئی نہ رہی. یہ جڑے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تے گمراہ کرتے ہیں یہ سارے مرید بھی کئی گمراہ ہوئے ہیں. مینوں اج تو تقریر یاد نہیں 8-7 سال پہلے میرے بچہ کہتا جی ساڈا ایک پیر بھائی کہتا ہے جی مرشد نہ بھی راضی ہویا تے پاں کی ہو گیا اسی نبی پاک دی شفاعت لے ہی لینی ہے. اس بے ایمانی کا بھی علاج ہے لیکن یہ تقریر اج موضوع نہیں میرا کہ نیکسٹ رکھا گے یہ جواب دے گے یہ واسطے پوری تقریر ہے باقاعدہ یہ اج نہیں. بھائی دو گلاں ہو گئی اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو بات ختم ہو گئی. نہیں اللہ پاک نے کہ فرمایا اولل الامر منکم فرمایا جڑے تواڈے چوں صاحب امر نے ہونا دی غلامی کرو. اب اطاعت کی بات کتنی ہستیوں میں آ گئی؟ اینیاں چاہیے یا اینیاں چاہیے؟ انگلیاں کرو تھوڑی انگلیاں کی طاقت پڑے کہو ذرا. اب بچے نہیں سکول جاتے تو چھٹی لینے انج کرتے ہیں پٹھے سیدھے اور ٹیچر تھی انہیں نہ کریو سیدھا کرو اس طرح تین نمبر ٹھیک ہے. تو منن داد کنیا ذاتاں دا آدر ہے فرمایا اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو والرسول رسول اللہ کی اطاعت کرو واولی الامر منکم اور جڑے تواڈے چوں اولی الامر میں یہ اب یہ لفظ اللہ بھی سمجھ آتا ہے رسول بھی سمجھ آتا ہے لیکن اولی الامر چونکہ عربی کا لفظ ہے یہ ذرا سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. اس وضاحت کو چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو تھوڑے وقت میں علاج جلوس نکلے سڑک دے میں ٹائم میں بہت جلدی آیا سی اج میرا پونا گھنٹہ سڑک دے اتنے ضائع ہوا ہے. تو ساڈے جدوں دل کرے سڑک روک رہے ہیں کہ نہ کسی نے پوچھنا ہے کوئی ایک بندہ ٹائم تھوڑا میرے کو ایک بندہ ذرا اٹھ کے ادھر آ جاؤ. بندہ کیا بھائی عورت نہیں کیا ہے کوئی اتنے بندہ ادھر آ درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پاس تفسیر جامع البیان 310 ہجری یہ جمع تفریق آپ کرتے رہتے ذرا پھر کرو 1439 1129 سال پہلے کی یہ تفسیر قرآن ہے. میں بتا رہا ہوں یہاں جو میرے پاس لکھا ہوں میں ایک دو باتیں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہاں اولی الامر سے مراد لوگ کون ہیں یہ ذرا سن لیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اسی جو بھی سنے ہیں قرآن سنے ہیں اپنی مرضی نہیں سنی. سنیے گا اب یہ میرے پاس حوالہ باقاعدہ عربی موجود ہے یہ میں اس نوجوان کو دکھا رہا ہوں یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں ذرا دیکھیے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال اولی الفقہ منکم. یہ اولی الفقہ منکم بڑا آسان سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد آگے دوسرا عن مجاہد فی قولہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال اولی الفقہ والعلم. دو لفظ موجود ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ تشریف رکھو. یعنی کہ اولی العلم سے مراد یہ ہے یعنی اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ علم جاننے والے فقہ جاننے والے یعنی کہ علماء یعنی کہ ابھی مرشد بھی آئے گا پیارے ہو سنو وہ بھی تمہیں گل اتوں ہی دسنی اپنے کولوں کڈنی نہیں جیڑی کڈی ہوئی داری کا بندہ نہ مانے وہ قرآن کا اعتبار ختم ہوتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک بات دی ہے یہاں یہ معلوم ہوا ہمارا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ دی سانو لوگوں نہیں سانو امام شافعی دی لوڑ نہیں امام مالک دی لوڑ نہیں امام احمد بن حنبل دی لوڑ نہیں سانو صرف اللہ رسول کافی نے. کیا جواب ہے ان کے پاس؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. او لوگو اللہ نو بھی منو رسول نو بھی منو اور جو تہاڈے چ علم والے نے انہاں نو بھی
از کم اینی گل ذہن چ آ گئی کہ اللہ رسول تو علاوہ کوئی تیسرا گروپ بھی ہے جنہوں مننا ضروری ہے. اینی تقریر جنہوں سمجھ آ گئی ہے وہ ادھا پورا نہ کریو, ادھا ٹھیک ہے چلو ادھا پورا. تو کنے ہستیاں مننا ایک کہڑا حکم ہے جڑا کہے بھی اسی ایک نو ماننے یا دو نو ماننے او بندہ قرآن دا مخالف ہویا کہ نہ ہویا؟ کہانی ختم ہو گئی. اچھا یہاں ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں چلے جی ہم علماء کو تو مان لیں گے, وہ تقلید کا مسئلہ ہے, وہ تقلید نہیں ہے میری کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلے ہیں تحقیقی گفتگو کرنے والے حوالہ دے لمبی بات کریں ایک ایک پڑھ ایک بات پہ ایک ایک آیت پہ 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس پہ بات کریں, پھر بولیں پھر آگے. واقعات سنانے بھی آسان ہے اور سننے بھی آسان ہے, مسئلہ سمجھانا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, وہ بھی اس طرح کہ جس طرح کسی نے پہلے بیان نہ کیا ہو. یہ بھی ذرا الگ چیز ہے, اس کو سنیے گا. مطلب میری تقریر قرآن سے شروع ہے, قرآن سے ختم. اللہ نو منو, رسول نو منو, عاشقان الہی و رضا توجہ فرمائے. معلوم ہے صرف دو نہیں مننا بلکہ تنہا نو مننا ہے. بولو بولو تنہا نو مننا ہے, بولو او اللہ نو بھی مننا ہے, رسول اللہ نو بھی مننا ہے, اور جو صاحبان علم نے انہوں نے بھی مننا ہے. ایک ہو روایت نالی اگر اجازت ہے وہ سماعت فرماؤ. اسی کتاب کا ایک اور حوالہ ذرا عبارت سماعت یعنی تفسیر قرآن کا حوالہ ان سے کہا جائے ذرا یہ بتائیے تو اولو الامر سے کون مراد ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا قول آخرون ہم ابو بکر و عمر. انہوں نے فرمایا اولو الامر سے مراد ابو بکر ہے, عمر فاروق ہے. معلوم ہے اجلا اللہ کا نام لبے, رسول اللہ کا نام لبے, تاجدار صداقت ذکر تو پریشان ہو جائے, عمر فاروق کے ذکر تو پریشان ہو جائے. اللہ رسول دا نام تے خوشی نہ لگے, صحابہ دا نام لین لگے چہرہ بدل جاوے تو معلوم ہوا او دا قرآن تے اعتماد کوئی نہیں. رب العالمین دے پاک کرم نے تسلیم نہیں کیتا. منیا کہ جنے منیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ دی اطاعت کرے, رسول اللہ دی اطاعت کرے, تے انہاں دی بھی منو جڑے تانوں اللہ رسول ول لے کے جاندے نے. بیان کر چکے ہیں یعنی ابو بکر و عمر یعنی دو صحابہ کا بھی نام ہے. معلوم ہے اگر صحابہ کا من کرے گا قرآن تو ایمان ختم ہو جائے گا. اور رسول کے بعد یعنی اولی الامر, ایک اولی الامر منکم کون ہے تاجدار صداقت, کون ہے فاروق اعظم جڑا انہاں دا انکار کرے گا اللہ کے قرآن کا منکر ہو جائے گا. معلوم ہے وہ نبی کا انکار تو بڑی دور کی بات ہے, اور تاجدار صداقت کا انکار کر دے تو بھی نعوذ باللہ ایمان نہیں رہتا. جنہیں علماء کا انکار کیتیا قرآن کا انکار ہو جائے گا. جنہیں بارگاہ کھڑوتیاں کا ذکر انکار کیتا انہاں دے ذکر کا انکار کیتا جائے نعوذ باللہ, بندے کا ایمان نہ رہے گا. پھر اندر تاجدار کا انکار کیتا جائے گا, کیویں ایمان رہ جائے گا. پھر سب سے بڑی سرکار, سب سے بڑی ذات اللہ اللہ اللہ, شاہ کہو بادشاہ کہو, لفظ چھوٹے نے. عاشقان الہی و رسول جڑا او دا انکار کر دے او دا ایمان بالکل رہے گا. نتیجہ کی نکلیا اللہ پاک نے سارے حکم فرمایا او لوگوں مینوں بھی منو, میرے رسول نے بھی منو, میرے رسول دے سچے غلاماں نوں بھی منو. یہاں تک تقریر سمجھ آ گئی, تقریر سمجھ آ گئی. اچھا یہ باتیں میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں یا مدلل عربی تفاسیر قرآن سے بول رہا ہوں؟ قرآن پاک سے اگر یہ کتاب نہیں ہے, یہ قرآن کی ہی باتیں ساری, تفسیر قرآن قرآن کی باتیں ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, سبحان اللہ تعالی, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اللہ کے کرم سے. آگے چلیے, اب آپ سوچیں گے کہ چلے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, یہ تو سانو سمجھ آ گئی, چلو اسی یہ تو ساڈے لی گل ہوگی. یہ مرشد کا بھی کتے ذکر ہے. بھئی آپ کتابوں کو جو حوالہ دیتے ہیں
اور بھائی میں 15-16 سال کی عمر میں یہ ساری تقریریں کر چکا ہوں جن تقریروں پہ سر پر آج ہمارے علماء حضرات مزاحر اسلام بنے ہوئے ہیں. یہ تقریریں میں بچپن سے کر رہا ہوں ساریاں میں تو ان مسائل کو اب ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا. اللہ کی معرفت سے نیچے میرا ٹاپک ہی کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں. لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے سوال وہ پھر آتے ہیں کیونکہ جڑے اگلے نے انہوں اگلے نو سکھایا کچھ نہیں. جنہیں سارے کو سکھیا گھومن جا کے شام کو اپنے گھر سو گئے. انہیں دشمنی کی سارے علم نال, انہیں اگے سکھایا کوئی نہیں, محنت کوئی نہیں کی. جڑے نویں نوجوان نے انہوں نے کئی سوال پیش آتے ہیں پھر بیچارے پوچھتے نہیں. الحمدللہ میں انہوں واسطے حاضر ہوں. ذرا سماعت کریے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام محمد رضا دی زبان وچ ذرا بول لیجیے اجازت ہو بیٹا. رب کا قرآن پڑھ لیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو اللہ نو بھی منو, رسول اللہ نو بھی منو. جڑے تواڈے جو صاحب علم نے, علماء, اولیاء کاملین, بزرگان دین, انہاں دی غلامی تو بغیر چارہ کوئی نہیں. نتیجہ کی نکلیا رب کا قرآن سانو دسدا ہے او لوگو یاراں نے مصطفیٰ نو بھی مننا پڑے گا, اولیاء کاملین نو بھی مننا پڑے گا. صحابہ دا انکار کرے تا قرآن دا انکار ہو جائے گا. اہل بیت دا انکار کرے تا قرآن دا انکار ہو جائے گا. اللہ والیاں دا انکار کرے تا قرآن دا انکار ہو جائے گا. اے اعلیٰ بندہ ہو جو ولی مننے, صحابی مننے, آل نبی مننے, منن والی قسمتیاں جڑیاں نے اللہ پاک کے فضل نال یہ ساریاں اہل سنت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے غلاماں وچ موجود نے. اس بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی خوبصورت آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. شیر سجتا ہے سمجھ آ رہی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کتنے لکھیا ہے وہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وہ لوگو جویں رب نو من دے ہو, جویں رسول اللہ نو من دے ہو, ایویں انہاں دے غلاماں نو بھی تسلیم کر جاؤ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. جنہوں کا کیا لگو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اچھی بولا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے اب اگلی بات یہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ذرا آ جائیے کہ مشائخ علماء کہ بھی پیر بزرگ اللہ دے ولی پیارے محبوب انہوں نے بھی مننا چاہیے یا نہیں مننا چاہیے. ہماری بات ہو رہی ہے سچوں کی, جھوٹوں کی بات نہیں ہو رہی. آپ میری بات سمجھ آ رہی. مدامی کو چرس پینے والا, کوئی بھنگ پینے والا, کوئی بے نمازی, بد کردار, وہ بارے گفتگو نہیں ہو رہی. ساری وہ بارے گل ہو رہی ہے جہاں حقیقی معنی اللہ کے رسول دا صحیح ترجمان ہے. اسی وہ پہ گل کرنے. ایک بندہ ایتھوں اور کوئی بندہ یہ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں. یہ ہے عربی ہے کیونکہ اردو نہیں ہے, لیکن آپ اتنا تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ نظر آتا سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ آج یہ تفسیر دے رہا ہوں, تفسیر لطائف الاشارات 465 ہجری. تفریح کریں بھی ذرا جلدی سے, ٹائم نہیں ہے, جلدی کریں, وقت نہیں ہے جی. 974 آج سے 974 سال پہلے
آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو 25 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی، 150 سال پہلے کی، یا صدیوں پہلے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقریر ہوتی ہے جی کہ یہ آج کی باتیں ہیں، بیٹا جی یہ آپ بہت پرانی باتیں ہم اس سے کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑی پرانی بات ہے، اس سے پرانی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے یہ اصل میں مفسر کی عمر کے حساب سے ہے کہ اس مفسر کا انتقال اس سن میں ہو گیا تھا، یہ اس چیز کا حوالہ ہے۔ تو کتنے 100 سال پہلے جی؟ 974۔ اب دیکھیے گا وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے مراد کیا ہے، دیکھیے ذرا اول الامر، آگے یہ عبارت دیکھیے گا ذرا نیچے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا، ذو الامر علی المستانف والشیخ اولی الامر علی المرید۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پھر دیکھ لیں، میں اس کو ذرا موٹا کرتا ہوں، والشیخ اولی الامر علی المرید۔ اب یہ عبارت یہ میں نے آپ کو کیا یہ سنائی، عربی سنائی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہوا، وہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ فرمایا مرشد اپنے مرید دے کتے اولی الامر ہوتا ہے۔ اور یہ گل تھڑیاں دی گل ہے یا بڑیاں دی گل ہے؟ کسی تھڑے والے کی گل نہیں، اللہ کے قرآن کی گل ہے، مفسرین کی گل ہے۔ اور شاہکار الہی و رسول اللہ سماعت کریے، رب العالمین دے پاک کلام جو ثابت ہو گیا الحمدللہ تبارک و تعالی دنیا کوئی ایسا بندہ نہیں جہاں ایڈا توڑ کر سکے۔ بیان کیوں کیا کرنا وا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اسی اللہ نو منیا ہے، اسی رسول اللہ نو منیا ہے، رسول اللہ کے غلاماں نو منیا ہے۔ میں قرآن وچ ثابت کیتا ہے ابو بکر نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت کیتا ہے عمر فاروق نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت کیتا ہے امام اعظم نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت کیتا ہے امام شافعی نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت کیتا ہے امام بخاری نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت کیتا ہے امام راضی نو مننا چاہیے، قرآن وچ ثابت ہو گیا غوث جلی نو مننا چاہیے، خواجہ جمیری نو مننا چاہیے، اور پاک متوالے بابا فرید نو مننا چاہیے۔ آخے گا کہ اللہ کا قرآن پکار کے کہتا ہے مرشدین جو مرشد نے، ہادی نے، رہبر نے، اولی الامر تو مراد کون ہے؟ فرمایا خبردار اے مرشد اپنے مرید ہوتے اے اولی الامر ہوتا ہے جویں اللہ نو منی دا ہے، جویں رسول اللہ نو منی دا ہے، کوئی جی مرشد نو منی دا ہے۔ یہاں تک تقریر سمجھ آ گئی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مرشد مان کر کسی کے آگے جھکنا یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی ہے؟ اونچی بولو تاکہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کا ڈھونگ ہے، وہ پترا ڈھونگ جڑا ہوئے ڈھونگ ہوندا ہے تے اصل وہ ڈھونگ کیا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ باقی اگر بطلان کی بات ہے تو کذاب وہ بھی گزرے جو جھوٹے داعیان نبوت تھے۔ آپ اس بات پر غور نہیں کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر جھوٹوں کی بات ہے تو پھر نبوت کے بھی جھوٹے دعوے دار ہوئے ہیں، اور زمانہ قریب میں مرزا قادیان مرتد بے ایمان اس کا وہ مطلب نبوت کا وہ دعوے دار ہے۔ تو اگر جھوٹوں کی بات ہے جی، جھوٹوں کی وجہ سے آپ سچوں کا بھی انکار کریں گے، اور عقل کے دشمنوں پھر تو آپ کو نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹے نبی بھی دنیا میں گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن تھے نہیں۔ تو دعویٰ کرنا کوئی بن نہیں جانتا ہے، ایویں کو کہے جی میں ولی ہوں، ولی بن نہیں جانتا جنہوں تک اللہ رسول نہ بنو۔ یہ الگ موضوع ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جڑے میرے نے تسی انہاں دے ہو جائے۔ گل سمجھ میں آ گئی؟ اور بولو تو صحیح، ساری زندگی تسی تقریراں سنتے ہو، خوش ہوندے ہو، سوکھیاں تقریراں، تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو امپروو کرو، علم بن جاؤ، اللہ رسول کا قرآن سمجھو تاکہ مسئلہ سمجھ نہیں جائے۔ یہ میرا پتر ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ، تو میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس میں بھی مجھے 5 منٹ لگیں گے، تو آ رہے بات
سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی. قرآن پاک کی آیت کریم ہے. یہ میں وہ آیت نکال لوں. ایک سوال ہے میرے پاس، میں اس کا جواب دینے کا. درود و سلام پڑھو ذرا ایک بار. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا میرے پاس آیا جی. میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ 3-4 منٹ کے اندر جواب ہوگا اور اللہ کے کرم سے آپ اس کو سنیں اور آپ کو سمجھ آئے. کاش آپ یہ چیزیں ہم تک لائیں، لیکن خام فہمی میرے کو پوری جو کہہ رہے ہو تو بیلر سوال لے آئیے. یعنی سمجھ آئے مجھے تو جواب آپ دیں گے، میں شام تک بیٹھا رہوں گا، لیکن ٹائم سارے کو تھوڑا ہوتا ہے. سر کام کا یار بات کٹ کر دیں. یہ سورہ احقاف ہے، اس کی آیت ہے. یہ میرے سامنے آیت کریمہ میں آیت پڑھتا ہوں تو اس کا جواب کیا ہے. آیت کریمہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا. میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. یہ آیت اصل میں تعلق رکھتی ہے مسئلہ علم غیب سے کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے حبیب فرما دیو نہ مینوں اپنے بارے پتا ہے کہ نہ تہاڈے بارے پتا ہے. قرآن ہمیشہ سچ ہوتا ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. جب کوئی بندہ قرآن پاک سے کوئی بات پیش کرے نا تسلی سے سنیں. سنو اس واسطے کہ قرآن پاک دی کوئی آیت یا کوئی لفظ اجے ہے ہی نہیں کہ جڑی نبی پاک دی توہین ہوے یا ہو سکتی ہو. میں مثال دے رہا ہوں، اس پر بات کروں گا، میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹو دی پوائنٹ ذرا گل سن لو. یہ لوگوں نے جی یہ سوال کیا کہتے جی اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہ اپنا پتہ ہے نہ ہمارا پتہ ہے. یہ تسی اجازت دو 2-3 منٹ میری گل سمجھنی ہے. جی اجازت دو تو میں تھوڑا جہا انہوں ڈیٹیل جلدی کوشش کرا تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. اجازت دیں. سبحان اللہ تعالی. سبحان اللہ تعالی. ایک بندہ آ جاؤ، بندہ بن گیا عورت نہیں. اٹھاؤ پچھلی سب چکو آ جاؤ. جڑا پہلی دفعہ اتنے کو آیا ہوئے ڈرو نہیں ہو ہے کوئی بندہ. میں بندہ پوچھ رہا تو بندہ ہے اتنے وہ نہ لو بیٹا کو آپ آ جا. سبحان اللہ تعالی. یہ دیکھیں جی یہ سوال ہے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. تفسیر مفاتیح الغیب یعنی قرآن پاک کی اس آیت کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہو گئے. قرآن پاک کی آیت ہم قرآن سمجھنے میں اپنے پچھڑوں کے محتاج ہیں. یہ مسئلہ ہے کون ہم قرآن سمجھنے میں اپنے پچھڑوں کے مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی نے کوئی آیت کاٹ لو جی یہ مطلب یہ ہے کہ میرے واسطے نازل ہوئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھا کیسے ہے ذرا یہ سمجھ لیں. میں صرف وقت کی قلت کے پیش نظر ایک حوالہ دے رہا ہوں ذرا یہ جمع کا. پھر تفسیر مفاتیح الغیب 606 کٹو جی
833 833 تو ایک دو بندے اور بول پاؤ صحیح جنہوں نے صحیح مطلب صاف کیتا ہوئے 833 سال پہلے اس آیت کا جو معنی سمجھا گیا آپ کو اس معنی پر یقین ہے یا اس 100 سال پہلے جنہوں لوگوں نے اپنی مرضی نال معنی سمجھا تو انہوں نے یقین ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ جب سے مدرسہ دیوبند بنا ہے آپ کو اس وقت سے ان کے فہم پہ یقین ہے یا 900 سال پہلے والوں پر یقین ہے؟ میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے چلتا ہوں 150 سال پہلے میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو یہاں لائن لگا دوں میرا مطالعہ ہے اللہ کے کرم سے کم از کم 67 تفسیر عربک میں اللہ کے کرم سے الحمدللہ اپنے مطالعہ میں رکھتا ہوں تو یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں میں طالب علم ہوں اللہ کے کرم سے علم تفسیر کا میرا شوق ہے میرا شکل ہے میرا اس میں اللہ کے کرم سے میری مطلب محبت ہے میں یہ مطالعہ میرا سب سے پہلے ذرا غور کیجئے گا اب میں یہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں بچے ذرا دیکھنا یہ لکھا ہوا ہے لما نزلت هذه الآیات ادھر ترجمہ بھی سن لو کہ پنجابی سن لو جدوں یہ آیت اتری فرح المشرکون والمنافقون والیہود مشرک تے منافق تے یہودی خوش ہے عبارت میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں اچھا کیوں خوش ہوئے اس کی وجہ بھی سن لیں وقالو انہاں آکھیا کیف نتبع نبیا اسی اس نبی نو کیویں منیے لا یدری ما یفعل به وبنا جنوں اپنا پتہ تے نہ ساڈا پتہ ہے یہ بات ٹھیک ہو گیا بسم اللہ بیٹھو سبحان اللہ تعالی اے ہن قرآن پاک میں گل دسن لگا اے آیت جدوں نازل ہوئی تے اے دا ترجمہ جنہاں نے اج سمجھیا ہے اے ترجمہ کیناں نے سمجھیا سی اوہو جیا یہ میں عبارت پیش کر رہا ہوں ذرا سنیے گا فرح المشرکون والمنافقون والیہود یہ تسی پورا پاکستان پھر لو کوئی بندہ اتنی محنت نہ تقریراں نہ کرتا نہ سنتا نہ سناتا ہے نہ اجتماع سنتے نہ بولن والے نہیں محنت کرتے ہیں کیونکہ بڑی محنت کا کام ہے چیزاں لب کے لینا مطالعہ کرنا جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی بھی خوش ہوئے مشرک خوش ہوئے منافق خوش ہوئے یہ مطلب ہے کہ اس آیت کا معنی جڑا اے لیا جاتا جی مجھے اپنا بھی انہاں آکھیا کہ انہاں آکھیا سی اس نبی نو منیے جنوں نہ اپنا پتہ نہ ساڈا پتہ او پگلا پہ بجان کہ دیکھو جی اسی اینو مننا اے نبی ہے جنوں نہ اپنا پتہ نہ ساڈا پتہ ہے میرا یہ سوال ہے آج کے ان لوگوں سے کہ اس آیت کا یہ معنی کرنے والے بتائیں تم یہودی ہو تم مشرک ہو یا تم منافق ہو اور وہ تقریر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نمبر 1 نمبر 2 آگے چلو قال فانزل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت لا دیتی رب نے فرمایا اور میرے نبی دی توہین سمجھن والے ہوئے توہین کوئی نہیں ہے نا میں تانوں بعد معنی دساں گا کہ دا معنی کی ہے اس آیت دا وہ میں اینڈ تے دسنا آخری منٹ ہے اس سے سنیے گا ذرا اسی تفسیر میں یہ تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا ہوا یہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں ذرا سماعت کیجئے گا اس کی تفصیل ہے لمبی ہے لیکن میں یہ آپ کو آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا رب نے جدو یہودیاں تے مشرکاں تے منافقاں نے رب نے خوشیاں مناندا ویکھیا اللہ نے قرآن دی آیت ہور اتار دتی افسوس والی گل ہے کہ جڑی جس گل تے دشمناں نے خوشیاں منائیاں سجنا وہ تے بیان کرنا ہے جڑی گل اللہ نے جواب دیتا ہے کیوں چھپانا ہے اور بھڑیاں گلاں چنگیاں نہیں یہ بھڑیاں گلاں چنگیاں نہیں رب نے قرآن فرمایا میرے محبوب چونکہ خوش ہو گئے ہو انہاں دی ان خوشی تے میں پانی پھیر دینا رب نے قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اللہ نے قرآن اتاریا فرمایا میرے حبیب جا کے دس انہاں نوں اللہ فرماندا میرے حبیب میں تے تینوں بخشوایا بہایا کہنے گا بھی تو جانتا نہیں اپنے بارے کر انہاں دا منہ کالا اب اس کے آگے عبارت لکھی ہوئی ذرا سنیے گا یہ میں ایک بندہ ہو
سبحان اللہ تعالی. ٹائم تھوڑا ہے, کوئی بندہ اور میرے کو ذرا آ جائے. سبحان اللہ تعالی. آجو بسم اللہ. یہ نوجوان ہی کام آنے نے, بزرگ تے میرے خیال چاول کھا کے گرمی کھا کے فارغ ہو جان گے. اچھی گل ہے, میرے چاہیے نوجوان نے جنہوں نے گھر جا کے بڑھیاں کو سائیات کو ٹوانا ہے, سیرے نماز بھی نہیں پڑھنی, سانو ایسے گدے بدے کی لوڑ ہی نہیں بھائی. مار جانا تھوڑا اللہ ہو میری گل. ویسے میری طبیعت بڑی کرخت ہے تو تھی میری سختی دیکھی کوئی نہیں, تھی میرے ہستے ویکتے ہو, میں بہت سخت ہوں یہاں کاموں سے. اب دیکھیں جی, یہ عبارت میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے ایک, اور وقت کے پیش نظر کیوں آگے یہ عبارت لکھی ہے. یہ دیکھیں ذرا بچے دیکھنا, وَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ لکھا ہوا ہے, لکھا ہے وَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ. یہ بیٹھو, یہ آیت منسوخ ہو گئی. اگر یہ مانا یہ لیا جائے کہ نبی اپنے بارے چ نہیں جانتا, نہ اپنے بارے جانتا, نہ کسی کے بارے جانتا, اگر یہ من بھی لیا جائے تو بھی قرآن تفسیر قرآن نے لکھا ہے لوگوں کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, تو منسوخ آیتاں نال مسئلے ثابت نہ کرو. وہ گلاں کرو جڑیاں والد نے اور رب العالمین نے فرمایا اے مازا دے کاجل والے سونیا, وہ جہاد چہرے والیا, مدینے دلاریا, میں قرآن بیان کیتا ہے, اللہ نے تمہیں بخشیا ہوا پیدا کیتا ہے. اچھا یہ گل جدو سنی آگے اسی تفسیر میں لکھا ہوا, میرے کو ٹائم کوئی نہیں, ٹائم وقت ختم ہو گیا, اسی میں میری زبان پہ یقین کر لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے صحابی حاضر علی دی یا رسول اللہ, تہاڈے بارے تو سانو پتہ لگ گیا ہے کہ یا رسول اللہ تسی بخشے ہوئے ہو, مدینے دے لاڑے جڑے تیری غلامی کر دے, ساڈا کی بننا سانو بھی دسو. اب یہ بات واضح ہو رہی ہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے. اچھا جدو اینی گل کی اللہ پاک نے پاک کلام کی ارشاد فرمایا, رب نے فرمایا وبشر المؤمنین